آج کا پروگرام کے حوالے سے تمام لوگوں کو کسی حد تک پتہ ہے۔ پروگرام کا جو آج موضوع ہے وہ جدیدیت اور اس کے اثرات۔ اس ٹاپک کے حوالے سے اور اس کے آگے چیزوں کے حوالے سے میں جو پروگرام کے میزبان ڈاکٹر خالد امین ہیں ان سے کہوں گا کہ اس کی ایک ابتدائیہ رکھ دیں، اور اس کے بعد مہمان محترم احمد جاوید صاحب سے گفتگو کو کہیں گے۔ احمد جاوید صاحب جو پاکستان کے ممتاز دانشور ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج کی اس نشست میں ان سے ہم جدیدیت اور اس کے اثرات کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ احمد جاوید ہی کا شعر ہے، اچھی گزر رہی ہے دل خود کفیل سے، لنگر سے روٹی لیتے ہیں پانی سبیل سے، گہوارہ سفر میں کھلی ہے ہماری آنکھ، تعمیر اپنے گھر کی ہوئی سنگ میل سے، دنیا میرے پڑوس میں آباد ہے مگر میری دعا سلام نہیں اس ذلیل سے، جاوید ایک غم کے سوا دل میں ہے بھی کیا، ہم گھر چلا رہے ہیں متاع قلیل سے۔ احمد جاوید صاحب، یہ دنیا جو آپ کے پڑوس میں واقع ہے نظریات، افکار اور خیالات کی ایک رنگا رنگی کو سجائے ہوئے ہے، اور ایک زمانے میں ہم یہ سنتے تھے کہ یہ دنیا رائٹ اور لیفٹ میں تقسیم ہے۔ اب نظریہ آتا ہے کہ یہ دنیا جدیدیت اور اسلامیت میں تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، یا اسلامسٹ اور ماڈرنسٹ کی دنیا ہے۔ آخر یہ ماڈرنزم ہے کیا؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس کی بہت آسان ترین تعریف، اس کی بنیاد کو جو ہے سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہر قسم کی روایت سے بے اطمینانی کی وجہ سے کچھ علمی اور تہذیبی سطح پر رویے پیدا ہوئے۔ جدیدیت ان روایت سے منحرف رویوں کا مجموعہ ہے، اور اس کے اثرات انفسی بھی ہیں، آفاقی بھی ہیں۔ مطلب انفسی سے مراد یہ ہے کہ انسان کا خود اس کے بارے میں تصور جدیدیت نے بدل دیا، اور آفاقی سے مراد یہ ہے کہ دنیا اس سے تعلق کے تمام اسالیب اور ذرائع اور اس تعلق کے مطلوبہ نتائج، یہ سب کچھ جدیدیت نے تبدیل کر ڈالے۔ تو مختصراً یہ کہ جدیدیت ایک نئے آدمی اور ایک بالکل نئی دنیا کا نقطۂ آغاز ہے، جو اس وقت مسلسل حالت حرکت میں ہے، حالت تکمیل میں ہے، اور اس کو کسی بھی طرف سے کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے۔ اچھا احمد جاوید صاحب، 1960 میں جب جدیدیت کی تھیوری پیش کی گئی، ڈیولپمنٹل تھیوری، جو ڈیلیل نلر کی کتاب تھی، اس نے کہا اے ہے روایت اور بی ہے جدیدیت۔ اس کا کہنا تھا کہ روایت سے جدیدیت کی طرف کا سفر امریکہ میں شروع ہوا، اور جیسے جیسے دنیا اس کی نقل کرتی رہے گی پوری دنیا جو ہے امریکی ہو جائے گی۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ تیسری دنیا کے ممالک ہوں یا جدید دنیا کے ممالک ہوں، وہ نہایت تیزی کے ساتھ اس کی نقالی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہمارا روایتی طبقہ اس کو روک سکے گا، اور کیا واقعی جو ہے ہم سب کے سب ماڈرنسٹ ہو جائیں گے؟ اچھا، اس میں پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جدیدیت کا جو تاریخی پس منظر ہے، اس کا باقاعدہ جو نقطۂ آغاز ہے وہ تو دیکارت کا ڈوئلزم ہے۔ اب وہ جب میں تفصیل سے گفتگو کروں گا تو اس کی کچھ وضاحت کروں گا۔ امریکہ میں جدیدیت ایک ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کے طور پہ قبول کی گئی، اور اس سے ایک خاص طرح کی ٹیکنالوجی اور کچھ مخصوص قسم کے پاور اسٹرکچرز پیدا ہوئے۔ تو ان کی جو بات ہے کہ سن 60 کے بعد سے جدیدیت امریکہ کی تحویل میں چلی گئی ہے، اور امریکہ اس وقت باقی دنیا کے لیے ایک رول ماڈل سا بن گیا ہے، اور باقی دنیا کے سروائیول کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ کے تصورات ترقی کو اپنائے۔
تو یہ بات کہی تو جاتی ہے، لیکن اس بات کو خارجی شواہد نہیں حاصل۔ اس وقت امریکہ کی پوزیشن تہذیبی سطح پر، اجتماعی سطح پر یا ایک آرڈر کے طور پر رول ماڈل کی نہیں ہے۔ تو امریکہ کی جدیدیت کے حوالے سے اثر اندازی کے راستے اتنے زیادہ واضح نہیں ہیں جتنا طاقت کے حوالے سے امریکہ کی بالادستی کو قبول کرنے کا جبر باقی دنیا پہ مسلط ہے، اس کا انکار نہیں۔ لیکن جدیدیت صرف ایک پاور پروجیکٹ نہیں ہے، جدیدیت صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے، جدیدیت ایک مکمل طرز فکر اور ایک پورا طرز زندگی ہے جس میں امریکہ کی حیثیت کوئی مرکزی نہیں ہے۔ جدیدیت ایک پیچیدہ موضوع ہے، اس میں جب تک آپ لوگ تیاری نہیں کریں گے اس وقت تک جدیدیت کا فہم اور اس کے اثرات اور اس میں چھپے ہوئے چیلنجز کا درست ادراک نہیں ہو پائے گا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم صرف نعرے کی حد تک ان کی مخالفت کریں گے، ہمارا اختلاف یا ان کے ساتھ ہمارا تصادم نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگا۔ مطلب وہ ساری دنیا کے نظام علم کو اور اس دنیا کو چلانے والے تمام نظاموں کو اپنے قبضے میں لیے رہیں گے، اور ہم ایک کونے میں کھڑے ہو کے یا تو نعرے لگاتے رہیں گے یا بڑکیں مارتے رہیں گے۔ جو اس وقت امت مسلمہ کا مجموعی رویہ ہے وہ یا تو نعرے لگانے کا ہے یا بڑکیں مارنے کا ہے کہ ہم یہ تھے۔ تو ہم یہ تھے اس جملے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا قوموں کی زندگی میں۔ سارا سوال یہ ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تو ہم اپنے ہونے کی موجودہ سطح اور موجودہ ماحول کو اگر جدیدیت کے لیے ایک چیلنج اور جدیدیت کے خلاف ایک نتیجہ خیز اور پروڈکٹیو قوت نہیں بنائیں گے تو جدیدیت ہمارے مذہبی حلیے کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں اندر سے ماڈرنائز کر لے گی، اور کر چکی ہے بڑی حد تک۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہم ایک اجتماعی اور ملی وجود بن کر سوچیں، اور اس سلسلے میں اپنے اوپر عائد ہونے والی بڑی بڑی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی سنجیدہ تیاری کریں۔ یہ اس طرح کا موضوع یا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے جس میں ایک لیکچرر آ جائے اور باقی لوگ گھنٹے بھر کے سامعین بن کے رخصت ہو جائیں۔ یہ ہماری نظریاتی، وجودی اور تہذیبی سروائیول کا مسئلہ ہے، اور اس سروائیول کی جنگ میں اگر ایک فرد بھی غافل ہے تو وہ گویا اپنے مسلمان ہونے ہی سے غافل نہیں ہے بلکہ اپنے موجود ہونے میں بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ تو اس کو عذرائے کرم اس غرض سے دیکھیں، اور پھر میں باقی باتیں اس دوران گفتگو میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور شرمندگی کے ساتھ اور جذبہ عمل کے ساتھ، نیت عمل کے ساتھ اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے نظام کی باغ ڈور جدیدیت کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے مجموعی نظام کی باغ ڈور جس میں مذہبیت بھی آتی ہے، اس کی باغ ڈور جدیدیت کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ یہ مہار اس کے ہاتھ سے چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے موجودہ رویوں، موجودہ ذہنی سطح اور موجودہ طرز حیات میں تبدیلی لانی پڑے گی، ورنہ اس اژدہے کے پیٹ میں جانے کے عمل سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔
ٹھیک ہے، یہ بات مطلب ایک ذمہ داری کے ساتھ سمجھنے کی ہے۔ جس جدیدیت سے ہمیں ایسے خطرات درپیش ہیں کہ گویا ہم موجودیت سے معدومیت کی طرف منتقل ہو جائیں گے، تو اس کے بارے میں یہ جاننا پہلے قدم پہ ضروری ہے کہ وہ دراصل ہے کیا۔ یعنی اگر میں شیر کو بلی سمجھ کے اس سے لڑوں گا تو اپنا ذہنی نقصان بھی کروں گا اور اپنا جانی ضرر بھی کروں گا۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ جس سے آپ کو خطرہ ہے وہ ہے کیا، مطلب ماڈرنٹی یا ماڈرنزم اٹ سیلف کیا ہے۔ تو اس میں کچھ تمہیدی باتیں جو ہر لحاظ سے ناکافی ہیں لیکن ایک تعارفی سی باتیں ہیں وہ عرض کر دوں کہ جدیدیت کہتے ہیں علم کو اور آدمی کو صرف انسان اور دنیا کے تعلق تک محدود کر دینے والے نظریے اور رویے کو۔ تو اس کو اس طرح سمجھیں کہ تمام روایتیں، جدیدیت اصل میں روایت کا اپوزٹ ہے، ڈائریکٹ اپوزٹ ہے، براہ راست متضاد اور متصادم ہے۔ تو روایت کہتے ہیں انسان، کائنات اور خدا کی تثلیث پر پیدا ہونے والے نظام شعور اور ضابطۂ وجود کو، یہ روایت ہے، چاہے وہ روایت کوئی بھی ہو۔ ما قبل جدیدیت روایت کا یہ مطلب تھا کہ تین حقیقتیں ہیں اپنے اپنے فرق مراتب کے ساتھ، ایک خدا ہے، ایک انسان ہے، ایک کائنات ہے۔ ان تین بنیادی ترین پرسپیکٹو سے وہ اپنے تمام موضوعات کا، اپنے تمام معاملات کا جائزہ لیتے تھے۔ روایتی ذہن کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام مسائل کو خدا، انسان اور کائنات کے مربوط پرسپیکٹو پر دیکھے اور اپنے لیے انفرادی اور تہذیبی دونوں سطحوں پر جو فیصلے کرے اس میں سب سے پہلے یہ فکر کرے کہ یہ خدا کے حکم یا اسکیم یا اس کے تعلق کو کمزور تو نہیں کر دے گا۔ یہ روایت ہے۔ اس روایت میں میرے پانی پینے سے لے کر میرے نظام حکومت اور نظام معیشت تک تمام ایکٹیویٹیز داخل ہیں کہ میں پانی بھی ایک تصور خدا کو غالب رکھتے ہوئے پیتا ہوں، میں کھیلنے بھی جاتا ہوں تو اس میں خدا کے ساتھ تعلق کی کسی جہت کو مزید مضبوط بناتا ہوں، اور اسی طرح میں قرآن پڑھتا ہوں یا نظام حکومت بناتا ہوں یا کوئی تحریک چلاتا ہوں تو اس میں وہی تصور خدا میرے لیے گائیڈنگ بھی ہوتا ہے، بائنڈنگ بھی ہوتا ہے، یعنی وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی میرے فکر و عمل کے حدود کو ڈیسائسولی طے کرتا ہے۔ تو یہ روایت ہے۔ تو جدیدیت اصل میں اس میں سے خدا کو خارج کرتی ہے، تصور انسان کو بھی بدلتی ہے، تصور کائنات کو بھی بدلتی ہے، لیکن اس کا جو میجر تھیم ہے یا بیسک مضمون جو ہے وہ ہے کہ روایت کی جو تثلیث ہے پرسپیکٹو کی، خدا، انسان، کائنات، اس میں سے خدا کو خارج کر دیا جائے اور انسان اور کائنات کے تعلق پر مبنی ایک تصور علم، تصور زندگی، تصور وجود قائم کیا جائے۔ تو روایت میں کسی بھی مجموعی تصور کے قیام کی بنیاد خدا پر ہے۔ جدیدیت نے خدا کی اس ضرورت کو جو ہے وہ نکال دیا ہے اور وہ اس میں کسی بھی بڑے تصور، مجموعی تصور، بائنڈنگ تصور یا آج کل کی اصطلاح میں ورلڈ ویو، اس کی بنیاد انسان اور دنیا کے تعلق اور اس کے نتائج پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ تو خدا کے تصور کو معطل کر دینا
یعنی یا تو خدا کے تصور کا انکار کرنا، یہ جدیدیت کا ایک رویہ ہے، اور ایک ہے خدا سے لا تعلقی رکھ کے تصور خدا کو ایک شاعرانہ تصور مان کر اس کو مطلب اس کو عملاً معطل رکھنا، یہ جدیدیت کا غالب حصہ ہے۔ یعنی جدیدیت کو خدا کے انکار سے دلچسپی نہیں ہے، جدیدیت کو خدا سے لا تعلقی پر اصرار ہے۔ اسی سے سیکولرزم پیدا ہوا ہے، جو جدیدیت کی عمارت کا ایک بہت بڑا ستون ہے۔ تو تصور خدا جو ہمارا پرنسپل پرسپیکٹو تھا، پرنسپل پرسپیکٹو کہتے ہیں کہ ذہن کو آپ آنکھیں سمجھ لیجئے، یہ آنکھیں ایک رنگ کا کوئی خاص رنگ کا چشمہ ہے، وہ چشمہ کبھی نہیں اتارتی اور ہر چیز کو اس طرح دیکھتی ہیں کہ اس چشمے کا رنگ اس چیز کے علم اور اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں داخل رہے۔ واضح ہے یہ بات۔ تو خدا کا تصور وہ چشمہ ہے کہ جو میں کرکٹ کا بیٹ دیکھتے ہوئے بھی اس چشمے میں موجود رنگ کو اس بیٹ کے تصور اور اس کے علم پر اور اس کے استعمال پہ غالب رکھتا ہوں، اور قرآن کو دیکھوں گا تو اسی چشمے سے دیکھوں گا۔ تو میرے لیے مصحف اور کرکٹ کے بیٹ کے بنیادی ترین رنگ میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ روایتی تصور ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں پرنسپل پرسپیکٹو، بنیادی تناظر وغیرہ۔ تو روایت کا پرنسپل پرسپیکٹو یہ خدا تھا، تو انہوں نے یہ چشمہ اتروا دیا جدیدیت نے۔ اور دوسرا یہ بات واضح ہے نا کہ یا تو انہوں نے خدا کا انکار کیا اپنی فلسفیانہ قوتوں کو کام میں لا کر، اور بیشتر انہوں نے خدا سے لا تعلقی کا رویہ اختیار کیا کیپٹلزم کے اثر کے تحت۔ جدیدیت میں دو چیزیں بہت فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں جدیدیت کی تعمیر اور پھیلاؤ میں۔ تعمیری عنصر ان کا سیکولرزم ہے اور پھیلاؤ کی قوت ان کی کیپٹلزم ہے۔ تو کیونکہ کیپٹلزم اپنے خریداروں میں کمی کو گوارا نہیں کر سکتا، تو لہٰذا انہوں نے خدا سے لڑنے کے بجائے خدا سے لا تعلقی کے رویے کو مختلف دلائل اور کاموں سے ساری دنیا میں پھیلانے کا ایک منصوبہ بنا لیا۔ تو صرف یہیں تک نہیں، کیونکہ روایت میں تصور انسان کی تعمیر بھی تصور خدا کے مسالے اور گارے سے ہوتی ہے۔ روایت نام ہے کسی بھی چیز کے علم کا خدا کی شمولیت کے بغیر، خدا کے شعور کے بغیر مکمل نہ ہونا۔ یہ بات مطلب یاد رکھیے گا کہ ہمارا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی علم ہو وہ خدا کی ذہنی پریزنس یعنی اس کی معرفت میں اضافہ ضرور کرے گا، اگر اضافہ نہیں کرے گا تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے دو بنیادیں ہیں کہ مطلب ہم موجود ہونے کی کوئی حالت اور معلوم ہونے کی کوئی بھی صورت نہیں رکھتے خدا کو بیچ میں مرکز میں رکھے بغیر۔ یعنی موجود ہونے کے سارے معانی خدا کے تصور کے گرد گھومتے ہیں، اور چیزوں کے معلوم ہونے کا سارا نظام اللہ کی معرفت کے مدار پہ چلتا ہے۔ اس پہ کوئی روایت کمپرومائز نہیں کرتی۔ ٹھیک، علم نام ہے شے کی حضوری کا۔ اب آپ لوگوں میں ماشاءاللہ عالم اور فلسفہ دان لوگ بھی ہوں گے، علم کی سب سے مکمل تعریف یہ ہے کہ ذہن میں شے کی، آبجیکٹ کی
किसी चीज़ की प्रेजेंस पैदा हो जाए, उस प्रेजेंस को इल्म कहते हैं। अब ये इल्म चाहे तिब का हो, चाहे फ़लसफ़े का हो, चाहे मज़हब का हो, तीनों दायरों में ये तारीफ़ इल्म नहीं बदलती, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ किसी भी शय की कोई भी प्रेजेंस नाकाबिल कबूल है जब तक वो खुदा की हुजूरी ना पैदा करे। वाज़ेह ना, हर शय का हुजूर उस वक्त हमारे लिए काबिल तस्लीम है जब वो खुदा की हुजूरी से ताल्लुक़ पैदा करे या खुदा की हुजूरी में इजाफ़ा करे। तो हमारा मौजूद होना हमारी बंदगी के वजूदी स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ है और हमारा शऊर जो है वो इस उसूल पर उस्तवार है कि हमारे इल्म की हर किस्म अल्लाह की मारिफत से अच्छी तरह रिलेटेड होगी, अच्छी तरह मुताल्लिक़ होगी। तो जब खुदा को बुनियादी तनाजुर की हैसियत से मुअत्तल कर दिया जाए, बुनियादी तनाजुर में बता चुका हूँ कि वो चश्मे का वो रंग जो हर चीज़ को लपेट में लेता है, तो फिर जाहिर है कि तसव्वुर बाकी जो दो बुनियादी तसव्वुरात हैं, बुनियादी प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें भी बदलना है ना। तो इनका तसव्वुर इंसान भी वो न रहा जो रिवायत या मज़ाहिब का है, और इनका तसव्वुर कायनात भी उससे बहुत मुख्तलिफ है जो मज़ाहिब या रिवायत का है, ठीक है ना। तो अब इनके तसव्वुर इंसान की तश्कील के कुछ मदारिज हैं। तसव्वुर खुदा को तो उन्होंने मुअत्तल करने का उस वक्त से डुअलिज़म के ज़रिए से सामान कर दिया था कि दुनिया के लिए दुनिया से मुताल्लिक़ ज़हन, खुदा के लिए खुदा से मुताल्लिक़ ज़हन, और ये दोनों ज़हन मुतवाज़ी हैं और एक दूसरे के लिए हुज्जत नहीं हैं, एक दूसरे से मरबूत नहीं हैं। इन दोनों के नताइज अपने अपने दायरे में हैं, एक के नताइज दूसरे के दायरे पर असरअंदाज नहीं हो सकते। तो वहीं से खुदा की मुअत्तली की रविश पैदा हुई। तो इनके तसव्वुर इंसान की तश्कील के दो तीन बड़े मराहिल हैं। एक ये कि यूरोप में, मगरिब में एक दौर है जिसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है। वो 2 सदियों पर, 1.5 सदी पे फैला हुआ दौर है। एज ऑफ एनलाइटनमेंट मॉडर्न नहीं है, मॉडर्निज़म नहीं है, वो एक तरह की नौ क्लासिकियत है। उसमें रिवायत और क्लासिकियत में तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई थी। लेकिन एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट जो है, जो वो कई सदियों का है, और ये जो जदीदियत है ये एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट ही का अगला मरहला है। एनलाइटनमेंट की तहरीक का खुलासा है रिवायत के तसव्वुर इंसान को एक तरफ रख के एक नया तसव्वुर इंसान कायम करना, इंसान की एक नई डेफिनेशन, एक नई तारीफ वज़ा करना, ये एनलाइटनमेंट का गालिबन सबसे बड़ा काम है या सबसे बड़ा मंसूबा है। रिवायत में इंसान चंद बुनियादी अहवाल का मजमुआ है और शऊर की मुख्तलिफ फैकल्टीज़ का एक पैकेज है। यानी शऊर अखलाक़ी शऊर है, मजहबी शऊर है, जमालियाती शऊर है, और शऊर की जितनी भी किस्में हैं या अक्ल की जितनी किस्में हैं। तो रिवायत में शऊर की तारीफ़ किसी एक ख़ास फैकल्टी को नज़र में रख के नहीं की जाती थी, बल्कि वो मजमूई शऊर की बुनियाद पर होती थी। अब वक्त नहीं है, वरना मैं मजमूई शऊर पे कुछ तफसील से बताता
تو لیکن بہرحال یہ کہ شعور سمجھیں چار قسم کا شعور ہے، تو روایت میں ان چاروں کا لحاظ رکھا جاتا تھا علم کی تعریف کرتے ہوئے یا عقل اور ذہن کو ڈیفائن کرتے ہوئے۔ انلائٹنمنٹ نے شعور کی ایک خاص جہت کو فوکس کر کے اسے مرکزیت اور غلبہ دے کر مجموعی شعور کو اس جزوی شعور کے تابع کر دیا، اور وہ یہ کہ انسان عقلی وجود ہے۔ جیسے روایت کہتی تھی کہ انسان اخلاقی وجود بھی ہے، انسان سماجی وجود بھی ہے وغیرہ، انسان جمالیاتی اور عقلی وجود بھی ہے۔ تو انلائٹنمنٹ نام ہے انسان کو عقلی وجود بتا کر اس پر عملاً اصرار کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے انلائٹنمنٹ میں بڑے بڑے نظریات پیدا ہوئے، اور ان تمام نظریات کا محرک یا ان تمام نظریات کا بنیادی جو بیج ہے وہ یہ تھا کہ انسانی عقل اپنے تمام مسائل میں آخری اتھارٹی ہے۔ تو اگر مطلب چاہیں تو اس کو فلسفیانہ اعتبار سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن مختصراً یہ کہ انلائٹنمنٹ کے تصور انسان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا اس بات پر اجماع تھا، ان میں باہمی خیالات کے اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات کے باوجود اس بات پر آپس میں اتفاق تھا کہ انسان ایک عقلی وجود ہے، ریشنل بینگ ہے، اور اس کی ریزن یا اس کی عقل جو ہے وہ آخری اتھارٹی ہے۔ مطلب اس کے سارے مسائل اس کی عقل سے حل ہوں گے، اسے خدا اور وحی اور نبی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے تمام ذہنی، عملی، اخلاقی، جمالیاتی مسائل کو خود سے حل کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام مقاصد کو خود سے طے کر سکتا ہے۔ یعنی انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سے اپنا مقصد حیات پوچھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ انلائٹنمنٹ کا تصور انسان کا ایک بہت ہی بنیادی اور سینٹرل جز ہے۔ تو یہ جدیدیت کی تشکیل میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو دوسرا ان کا جو ان کے وجود میں آنے کا دوسرا مرحلہ انلائٹنمنٹ کی عقلیت پسندی ہے، انلائٹنمنٹ کا ریشنلزم ہے، انلائٹنمنٹ کا بڑے بڑے نظریات قائم کر کے دکھانے کا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ یا یوں کہہ لیں کہ انلائٹنمنٹ کے میٹا نیریٹیوز ہیں جن کو نظر میں رکھ کر جدیدیت نے خود کو تعمیر کیا ہے ایک مخالف رخ اختیار کر کے۔ جدیدیت انلائٹنمنٹ نہیں ہے، جدیدیت عملی طور پر اپنی امیڈیٹ فاؤنڈیشن میں انلائٹنمنٹ سے بے اطمینانی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ انلائٹنمنٹ کا ایک بالواسطہ تسلسل تو ہے، لیکن یہ دراصل انلائٹنمنٹ سے مایوس ہو جانے کا ایک بڑا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جدیدیت نے انلائٹنمنٹ کے تصور انسان پر بھی ضرب لگائی یا اس سے اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی عقل، انسان عقلی وجود ہے مانا، لیکن عقل کی جو تعریف کی گئی ہے، جو ڈیفینیشن اس کو دی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے ہمیں بہت سارے مسائل سے دوچار کیا ہے، اور مذہبی جبر ختم بھی ہو جائے تو عقلی جبر انسانوں پر مسلط ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ہر طرح کے جبر کے خلاف ہیں،
تو عقل کا کام ہے روز کے مسئلے کو روز حل کرنا، اور انسانی زندگی اور دماغ کا کوئی مستقل مقصود نہیں ہے کہ یہ اپنے تمام خیالات اور اعمال کو اس مقصود کے رخ پر رکھے، ٹھیک ہے؟ انسان میں انسانی ذہن، انسانی عقل اور تاریخ کے جبر کا ایک لازمی تعلق ہے۔ انسانی ذہن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اور تاریخی جبر کے ساتھ تعلق میں اپنے سروائیول، اپنی بقا اور اپنے غلبے کے عارضی ذمہ داریاں تسلسل کے ساتھ ادا کرتا رہے۔ یعنی یہ کہ اب انسان مختلف سچویشنز سے، مختلف تاریخی سچویشنز سے گزرنے والا ایک وجود ہے، وہ ہر نئی سچویشن کے مقابلے میں ایک نئی حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ وہ کبھی اس سچویشن سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی اس سچویشن سے لڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جدیدیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا جو ٹھوس نتیجہ یا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا مستقل رویہ، جدیدیت کوئی مستقل فکر نہیں ہے۔ جدیدیت کو اگر فکر سمجھ کے دیکھیں گے تو غلطی کریں گے۔ جدیدیت ایک مسلسل رویہ ہے، تو جدیدیت کو فکر کی بجائے رویے کا عنوان دے کر زیادہ صحت کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے، ٹھیک؟ رویہ کسے کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں ذہن کا اپنی خواہش یا ضرورت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ رویہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی وجودی تکمیل کے لیے درکار نیت اور عمل کا اور ذوق اور فہم کا ایک بلینڈ تیار کرنا۔ تو رویے کی تشکیل میں قوت وجود شامل ہوتی ہے، فکر کی تعمیر میں ذہن کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جدیدیت فلسفیانہ اصطلاح میں شعوری پروڈکٹ نہیں ہے، وجودی کنسٹرکٹ ہے۔ یہ میرے خیال میں جن لوگوں کو دلچسپی ہے ان کو اس جملے پہ غور کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ جدیدیت ایک وجودی سانچہ ہے، یہ فکری پروڈکٹ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کاغذ پہ پہلے آئی ہو، عمل میں بعد میں آئی ہے۔ اس کا معاملہ الٹا ہے، یہ عمل میں پہلے آئی ہے، کاغذ پہ بعد میں اتاری گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی سبب ہے اس کے پھیلاؤ کا۔ یعنی کاغذ پر لکھا ہوا خیال عمل کی اور ذوق کی دنیا میں عالمگیری نہیں پیدا کر سکتا۔ تو جدیدیت اس بات کو جانتی ہے، تو اس کے یہاں عمل ہمیشہ مقدم ہوتا ہے، عملی مظاہر ہمیشہ مقدم ہوتے ہیں افکار پر۔ یعنی ان کی تمام فکر ان کے عمل کے بعد پیدا ہوتی ہے، اس کی جسٹیفیکیشن میں یا ذہن پر اس کی تاثیر کے نمونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اسی طرح اب یہ تصور انسان میں دیکھ لیا کہ انلائٹنمنٹ نے روایتی تصور انسان کو بدلا، انہوں نے انلائٹنمنٹ کے تصور کو بھی بدلا، اور اس طرح بدلا کہ انسان حقیقت بے معنی لفظ ہے اور غایت کا کوئی مفہوم نہیں، مقصد کا کوئی مفہوم نہیں۔ مطلب یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ انسان اور کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ انسان اور کائنات ایک جبری ربط میں بندھے ہوئے ہیں، اس میں انسان کو اپنے تحفظ یا آسائش یا غلبے کے لیے بعض ذہنی اور عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ موقع بموقع وہ اقدامات اختیار کرتا رہتا ہے، ان اقدامات کو چوز کرنے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تہذیبی زوال ہو جائے گا، انسان فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت بنیادی چینج آیا، اور اسی وجہ سے جدیدیت
کلاسیکی معنی میں کوئی ورلڈ ویو نہیں ہے۔ ورلڈ ویو آپ سمجھتے ہیں؟ ورلڈ ویو کہتے ہیں اس مستقل بات کو جس میں ذہنی تبدیلی کا بھی امکان نہ ہو اور عملی تغیر کا بھی احتمال نہ ہو، یعنی اس بات کو جس سے آپ کا شعور بھی ڈیفائن ہو جائے، جس سے آپ کا وجود بھی ڈیفائن ہو جائے، وہ بات جس سے یہ پتہ چل جائے کہ علم کسے کہتے ہیں، وہ بات جس سے یہ طے ہو جائے کہ وجود کس چیز کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں ورلڈ ویو۔ مطلب ایک بامعنی بات جس سے بننے والے دائرے میں انسان کی ہر سوچ، ہر ذوق اور ہر عمل اس دائرے سے باہر نہ ہو، اس دائرے کو، اس محیط، مطلب سب چیزوں کا احاطہ کر لینے والے قابل فہم اور قابل اظہار دائرے کو ورلڈ ویو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو روایت کا جب ہم کہیں گے ورلڈ ویو کیا ہے تو ہم کہیں گے ان کا تصور خدا، تصور انسان، تصور کائنات دیکھ لو، یہی ان کا ورلڈ ویو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جدیدیت سے پیدا ہونے والا کوئی ٹھوس ورلڈ ویو نہیں ہے، یعنی یہ انسان کی کوئی ایسی ڈیفینیشن نہیں کرتے جس کے بارے میں ان کی خواہش ہو کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا، یہ کائنات کی کوئی ایسی تعریف نہیں کرتے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہو کہ اس سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ورلڈ ویو کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اس دعوے پر کھڑا ہوتا ہے کہ مجھ سے تجاوز بھی نہیں کیا جا سکتا، مجھ سے آگے صرف ذہن کا خلا اور وجود کا عدم ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے یہاں مستقل نظریات نہیں ہیں۔ مطلب جدیدیت کا ذہن، یعنی جدیدیت اگر ایک ذہن کی طرح سمجھی جائے تو یہ ذہن ایسا ہے جو مستقل نوعیت کے بائنڈنگ تصورات پیدا کرنے سے بچتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بس جو موجودہ حالت ہے، اس حالت کے لیے مؤثر، مناسب اور ایفیکٹو تدبیر نکالنا ذہن کی اتنی ورکنگ کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح تصور کائنات، ہمارا تصور کائنات یہ ہے، مطلب میں اس کو بجائے اس کے کہ فلسفیانہ معنی میں روایت کا لفظ استعمال کروں، ڈائریکٹ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تصور کائنات یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ کی فعال اور زندہ نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ ہماری نظر میں کائنات اپنی پوری تفصیلات اور حقائق کے ساتھ اس جملے میں سمائی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی طرف اشارہ کرنے والے، اللہ کی طرف صریح اشارہ کرنے والے آبجیکٹس کا لامحدود مجموعہ ہے۔ اس کا ایک حصہ ہمارے علم میں ہے، بقیہ حصے کی کوئی تفصیل ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ان کا یہ مقصد اور ان کی یہ حقیقت ان کے نامعلوم ہونے کے باوجود ہمارے علم میں ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے وہ بھی آیات الہیہ ہیں، جو ہمیں نہیں معلوم، بالکل نہیں معلوم، وہ بھی یقیناً آیات الہیہ ہوں گی۔ مطلب ہمیں اپنے اس علم پر شبہ نہیں ہے۔ ہمیں میز کے لکڑی یا پلاسٹک کے ہونے پہ شبہ ہو سکتا ہے، ہمیں کرسی کے مقصد کے بنانے کے مقصد پہ، مصرف پہ شبہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میز جس کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے یا لکڑی سے بنائی گئی ہے، اس تذبذب میں رہنے کے باوجود مجھے یہ یقین ہے کہ یہ میز اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ میز اللہ کی طرف ایک کھڑکی میرے ذہن پر کھول دیتی ہے۔
یہ میز مجھے اللہ کی پریزنس کے ایکسپیرینس کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا، کوئی جز ضرور فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بہت دقیق یعنی بہت گہری بات ہے، اور یہ مطلب ہم اگر کسی لائق ہوتے تو اپنے اس ایپسٹیمالوجی، اپنے اس تصور علم سے انسان اور انسان کی دنیا کو بدل دینے والے علوم اور نیچرل سائنسز نہایت کامیابی کے ساتھ پیدا کر دکھاتے، لیکن ہم ظاہر ہے کہ ہم نالائق لوگ ہیں۔ تو ورنہ یہ جو پیراڈاکس ہے، یہ پیراڈاکس جیسے ایک وحدت میں بن گیا، وحدت میں ڈھل گیا کہ چیزوں کا غلط علم بھی اللہ کی معرفت کے لیے مفید ہے۔ اس سے بڑا تصور علم، اس سے بڑا امید افزا نظریہ علم ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مکمل مزاج علم ہو سکتا ہے کہ میں اس چیز کا تجزیاتی علم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں اور اس میں علمی غلطیاں کرتا ہوں، لیکن میرے صحیح علم کے ساتھ ساتھ میرے غلط علم میں بھی یہ تاثیر ہے کہ وہ اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے۔ مطلب اس سے زیادہ جامع تصور علم جس میں ذہن کی نارسائی کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہو، جس میں انسان اور کائنات کے تعلق کی اصل قوت خدا کو بنا کے دکھایا گیا ہو، یہ ممکن ہے کہ قائم ہو سکے انسانی ذہن سے۔ جیسے ہمارا یہ کہ ہم کائنات کے بارے میں علمی تحقیق کا آغاز ہی اس یقین سے کریں گے کہ اس کائنات کے بے شمار آبجیکٹس دراصل فی الحقیقت اللہ کی نشانیوں کا قابل اعتبار مجموعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تصور انسان جدیدیت سے پیدا ہونے والے ذہن اور اسکیم آف تھنگس میں بالکل اجنبی اور بے معنی ہے۔ انہوں کا کائنات کچھ آبجیکٹس کا مجموعہ ہے، ان آبجیکٹس کا ایک سائنسی طور پر غلطی کا امکان رکھنے والا علم ہی ممکن ہے۔ ہمیں اس غلط یا صحیح یا یقیناً نامکمل علم ہی سے کام چلانا ہے اور اسی کی تدبیریں نکالنی ہیں۔ باقی اس کائنات میں اپنے سے ٹرانسینڈنٹ کسی حقیقت کے ساتھ تعلق کا کوئی زاویہ موجود نہیں ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ بس اس کائنات کا ٹرانسینڈنٹ ریفرنٹ مطلب کوئی چیز اپنے معنی باہر سے اخذ کرے تو وہ باہر اس سے ٹرانسینڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹ ریفرنٹ، کہ کسی چیز کو سند فراہم کرنے والا اس چیز سے ماورا ہے، یہ کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹ ریفرنٹ۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ ٹرانسینڈنٹ ریفرنٹ کوئی ہے تو یہ کوئی خدا وغیرہ نہیں ہے، کوئی الوہیت نہیں ہے، یہ انسانی ذہن ہے۔ ذہن اپنے آبجیکٹ کے لیے ٹرانسینڈنٹ ریفرنٹ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تبدیلی آئی ہوگی تصور کائنات میں، جہاں ذہن کو خدا کی کم و بیش خدا کی جگہ پر یا شے کے علم میں خدا کی جو لازمی ضرورت ہے، ذہن کو اس ضرورت کی تکمیل کا واحد وسیلہ بنا دیا جائے۔ اس کا مطلب ذہن کو خدا کی جگہ پہ رکھ دیا جائے کم و بیش۔ تو تصور کائنات میں بھی یہ تبدیلیاں آئیں۔ تو غرض یہ کہ اس پس منظر میں یہ جو نمبر 2 شق ہے اس میں جدیدیت کا پس منظر، اس پس منظر میں رہ کر
ہمارے لیے یہ سمجھنا اور بتانا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے کہ ہم یہ قدر اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ جدیدیت یہ ہے. تو جدیدیت ہے خدا کے انکار یا خدا سے مکمل لا تعلقی کی حالت میں انسان کی اخلاقی اور دنیا کی عملی ڈیفینیشنز کو بنانے والا رویہ. یعنی انسان اور دنیا حقیقی ہے، خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو مان لینے کے نتیجے میں جس قسم کا بیسک تخیل پیدا ہوگا، جس طرح کا نظریہ زندگی اور تصور حیات پیدا ہوگا، اس طرح کے تصورات کا مجموعہ اور ان تصورات کو مان لینے کے نتیجے میں پیدا ہو جانے والے رویوں کا مجموعہ جدیدیت ہے. تو اس کو بعض لوگوں نے طرح طرح کے عنوان دیے ہیں. کوئی کہتا ہے جدیدیت روح انکار ہے، یعنی جدیدیت انکار کا مینار تعمیر کرنے میں مشغول ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ خود اپنی اس عادت انکار کا بھی انکار کر دے گی. یہ ہیگل کے اثر سے ایک تصور آیا جو میرے خیال میں خوش فہمی ہے یا معاملے کو غلط رخ پر لے جانے کی کوشش ہے. ہیگل نے کہا تھا کہ ہر چیز اپنے اندر اپنا ہی انکار کر دینے کی قوت رکھتی ہے. جب وہ انکار عمل میں آتا ہے، غالب ہوتا ہے، تو پھر اس انکار کا انکار بھی ضروری ہو جاتا ہے. تو وہ تھیوری ہیگل کی ایک آئیڈیلزم کے لیے تھی، اس کو لوگوں نے جدیدیت پر تنقید کرتے ہوئے استعمال کیا اور میرے خیال میں غلط استعمال کیا. جدیدیت انکار اور اقرار کے پیراڈائم میں ہے ہی نہیں. یعنی جدیدیت مستقل انکار اور مستقل اقرار کے پیراڈائم میں نہیں ہے. جدیدیت جو ہے وہ ہیومنزم، سیکولرزم، ایمپیریسزم. اب ایمپیریسزم کا مطلب ہے کہ علم صرف حواس سے حاصل ہوتا ہے. کیپٹلزم ایک ہاریزنٹل گلوبلائزیشن اور انڈیویجولزم وغیرہ کا مجموعہ ہے، اور ان میں سے کوئی ازم جو ہے وہ کسی مستقل تصور یا کسی مطلق مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. تو یہ ہے جدیدیت کا تاریخی پس منظر. اور جدیدیت کیا ہے کا جواب، تو جدیدیت خدا کو معطل رکھ کر اس سے لا تعلقی کی حالت میں انسان اور دنیا کے تعلق کو عرصہ وجود اور منزل شعور بنا لینے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے پروڈکٹیو رویوں کا مجموعہ ہے، جو یورپ میں، مغرب میں پیدا ہوئے اور ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں. مطلب ان کے آفاقی پھیلاؤ کا انتظار نہیں ہے، ان کے آفاقی پھیلاؤ کا صرف مشاہدہ ہے. اب جو اس میں فکر کی بات ہے، ابھی بھائی وقت کتنا رہ گیا کیونکہ اس میں بہت ہوا. ہاں، اس میں جو فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جدیدیت نے دین کی تعبیرات پر بھی اثر انداز ہونے کا مظاہرہ کیا ہوا ہے. یعنی جدیدیت کے کچھ مظاہر ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر دینی یا لا دینی ہے، جن کا غیر دینی اور لا دینی ہونا ہم پر واضح ہے، یا انہیں دیکھنے والا ہر شخص یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ یہ مظاہر جو ہیں یہ غیر دینی ہیں، لا دینی ہیں. لیکن جدیدیت کے کچھ سٹل مظاہر ہیں، کچھ ذرا کیا نام ہے گہرے اور پہلی نظر میں گرفت میں نہ آ سکنے والے مظاہر ہیں.
جو آنکھوں کو دھوکہ دے دینے والے مظاہر ہیں وہ مظاہر دینی ہیں۔ اب ہمارے تصور دین میں جدیدیت اپنی فتح کی پیش قدمی کر رہی ہے کسی بڑی مزاحمت کے بغیر اس کی فکر کریں۔ یعنی اب دین کی جو تعبیرات آئیں گی اور آسانی سے پھیلیں گی وہ تمام جو ہے وہ دین کو خدا کی مراد سے نکال کر جدیدیت کے پروجیکٹ میں کھپا دینے کے عمل سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی فکر کرنی چاہیے، اور مطلب یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین میں ایک سکیڑنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یعنی ایک چیز جیسے رٹا لگائی ہوئی بات کی طرح بلند آواز سے کہی جا رہی ہے کہ دین کو زمانے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جدیدیت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ دین کو اپنے زمانے کے مطابق ہونا چاہیے، تاریخ کے ساتھ ہم قدم اور ہم آہنگ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی دین کو ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جدید دینی مفکرین ہیں ان کا بہت زیادہ زور اس بات پر ہے کہ دین کو موجودہ تاریخی، تہذیبی اور نفسیاتی کنڈیشنز کے مطابق رکھا جائے، اس کو وہ راستہ نہ دیا جائے جہاں وہ ان کنڈیشنز کو ڈیکنسٹرکٹ کر سکے۔ یعنی دین کو سے وہ قوت منحا کر دی جائے جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ صورتحال یہ ہے تو صحیح مگر اس کو بدلنا چاہیے۔ دین تبدیلی کا پیغام لانے والی خدائی آواز اگر نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ دین حالات سے ہم آہنگی نہیں ہے، دین حالات اور ایمانی شعور کو یکجان رہ کر منشائے الہی کو پورا کرنے کی ذہنی، ذوقی اور عملی کوشش پر اکسانے والا، اکساتے رہنے والا نظام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یا اسی طرح بہت سی ساری چیزیں کہ فقہ بیکار ہے، پرانے مذہبی علوم بے معنی ہیں، اب نئے علم الکلام کی ضرورت ہے، نئے فقہ کی ضرورت ہے، نئی قانون سازی کی ضرورت ہے، اور اب ہمیں انسانوں میں اور دنیا میں جو نیوٹرل زونز ہیں جہاں دین کو نافذ کرنے کی بحث نہیں چھیڑنی چاہیے، ان نیوٹرل زونز کا احترام کرنا چاہیے کہ ہر معاملے میں دین نہ کرو، کچھ نیوٹرل زونز ہیں جہاں آپ دین کو الگ رکھیں۔ یہ چیز آپ کے مذہبی ڈسکورس میں داخل ہو چکی ہے کہ جمہوریت گویا ایمان لانے والی چیز ہے، مطلب آپ کے مذہبی ڈسکورس میں یہ بات داخل ہو چکی ہے کہ جمہوریت ہمارے لیے ایمانی مسئلہ ہے، اور اس کو قرآنی شواہد فراہم کرنا، اس کے لیے نصوص کو متعین کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جدیدیت اس وقت جو ہے جمہوریت، ایمپیریسزم، جمہوریت میں سیکولرزم اور جمہوریت ہم معنی ہیں، لفظ میں مختلف ہیں، معنی میں ایک ہیں، اور جمہوریت کے سیکولر ایسنس کو آپ کل کر ہی نہیں سکتے۔ آپ صرف اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جمہوریت کا جو سیکولر وہ ایسنس ہے، یعنی جمہوریت سیکولرزم کے بغیر بے معنی اور مہمل لفظ کی طرح ہے۔ تو اب اس جمہوریت کو، اس کی ترکیبی ساخت کو سمجھے بغیر یا سمجھنے کے باوجود یہ کہنا کہ یہ اسلام میں فرض عین ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جمہوریت کی مخالفت رکھنے والے رویے دینی ہیں، یہ نہیں کہہ رہے، ہم اس بحث میں نہیں الجھ رہے کہ جمہوریت اسلامی ہے یا نہیں ہے،
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بالکل ویسٹرن پروڈکٹ کو جس سے انسان کی تمام کلیکٹیوٹی میں مساوات کے ایک میکینیکل اور ناقابل عمل اصول کو استعمال کیا گیا ہے، جس میں انسان میں تفریق کے نیچرل آرڈر کا انکار کیا گیا ہے، اس کو کم از کم تنقیدی نظر سے دیکھنے کی روش تو پالو، اور جو دین سے دور کر دینے والی سب سے بڑی عملی قوت ہے اس کے بارے میں ایسی والہانہ آمادگی کا اور بچوں کی طرح ندیدے پن کا رویہ تو نہ پیدا کرو کہ جمہوریت کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے تو وہ بعض مذہبی حلقوں میں ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے خدا کے خلاف بول رہا ہے۔ تو اس رویے کو، اس ندیدے پن کو تو اپنے اندر سے ختم کرو، یا اس غیر ذمہ داری کا تو کچھ علاج کرو۔ اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے فوائد ہوں، لیکن وہ فوائد غیر مشروط نہیں ہیں۔ اپنے دین کو شرط بنا کر اس انتہائی منظم نظام پر اپلائی کر کے تو دکھاؤ نا، اپلائی کرنے کی کوشش تو کرو۔ اس کوشش کا وجود ہمارے یہاں اگر نظر آتا ہے تو بہت کمزور اور ارریلیونٹ صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات مطلب یہ میں پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت ایک عورت کی حیثیت سے اگر ہے تو یہ سیکولرزم کے سوا کچھ نہیں جانتی، مطلب اس کا یہ صرف سیکولرزم کی ماں ہے، اور اس کا شجرہ نسب مطلب اس کا باپ بھی سیکولرزم ہے، اس کا بیٹا بھی سیکولرزم ہے۔ اب اس سے نکال کے دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس سے نکالا جا سکتا ہو، تو اس کو نکالنے کی کوئی سنجیدہ، مربوط اور نتیجہ خیز کوشش کرو، لیکن اس کوشش کا کوئی وجود ہمارے یہاں نظر نہیں آتا۔ اور تیسرا رخ جو میں پریشانی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ دین کے، بلکہ زیادہ ٹھوس لفظوں میں کہیں تو قرآن کے بعض مطلق نوعیت کے احکام اور اقدار کتنی تیزی کے ساتھ ہماری گفتگوؤں میں سے، ہمارے وعظوں میں سے، ہماری تقریروں میں سے نکل گئے ہیں۔ مطلب جہاد کا لفظ اب کہاں استعمال ہوتا ہے؟ حیا اور اس کے تقاضوں پر اصرار کی صورتیں اب کہاں موجود ہیں؟ یہ جیسے دو بڑے وہ ہیں، تو مطلب یہ کہ پردے کی بحث وغیرہ پہلے تو ایکڈیمک انداز میں موجود تھی، اب پردے کا حکم زبان سے دہرانے کے لیے بھی اتنی بہادری درکار ہے جتنی غزوات عہد نبوت میں شرکت کے لیے درکار ہوتی تھی۔ اب کیونکہ یہ اس میں جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں ان کا تو سارا ذکر ہو ہی گیا، اب آخری جو حصہ ہے وہ ہے جدیدیت کے واضح چیلنجز ہیں، تو ان کے جواب میں کیا رویہ اختیار کیا جائے، ان کا جواب کیسے ممکن ہے۔ اب یہ ابھی تک ہم نے جدیدیت کے کچھ چیلنجز عرض کیے، مطلب یہ کہ خدا کی بے دخلی کے رویے کو کیسے ختم کیا جائے، سیکولرزم میں جھونکے جانے سے کیسے بچا جائے وغیرہ، یا علم کی تعریف کو جو سکیڑ دیا گیا ہے، علم کو دوبارہ اس کی حقیقی وسعت تک کیسے پہنچایا جائے، اور پھر سب سے بڑھ کر انسان کے اخلاقی تصورات اور نظام العمل میں جدیدیت کے جو اثرات واضح ہیں ان اثرات سے کیسے نمٹا جائے۔ یعنی جدیدیت ہمارے تصور اخلاق کو جس بری طرح مجروح کر کے عمل میں آنے سے روک چکی ہے، اس بندش کو کیسے توڑا جائے۔ تو اس کے لیے بھائی
کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا نظام حکومت ہمارے ورلڈ ویو اور ہمارے ریلیجس ڈسکورس کا نمائندہ ہو. اس کے بغیر کوئی پروجیکٹ شروع نہیں ہو سکتا. وہ ہماری مجبوری ہے کہ جب تک ہمارے معاملات کو طے کر دینے کی ذمہ داری رکھنے والا نظام دینی مراد کو اپنی سب سے بڑی ذمہ داری نہیں بناتا، ان چیلنجز کا ایفیکٹولی نہ سامنا کیا جا سکتا ہے نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم اپنی بات کہہ دے رہے ہیں، اس بات کے ممکن ہے کہ وہ بات کسی طاقت کے تحویل میں آ کر کسی کام آ جائے، لیکن ابھی ہماری صرف بات ہی ہے. وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو کائناتی اور آفاقی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں. اصول عروج و زوال ہیں، یعنی تاریخ کی ہماری آزمائش کیا ہے کہ تمہارے اندر تاریخی عمل کو جاری کر دیا گیا ہے، یہی تمہاری کسوٹی ہے، اسی کی بنیاد پہ تم آتھینٹک ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو تاریخ گویا ایک کسوٹی کی طرح مسلسل ہمارے سامنے ہے. ہمیں ہر لمحے خود کو اس کسوٹی پر کھرا ثابت کرنا ہے. یہ ہماری آزمائش ہے، اجتماعی آزمائش یہ ہے. تو یہ قانون تاریخ ہے. تاریخ کہتے ہیں عروج و زوال کے قوانین کے عملی میکینزم کو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی عروج کے مظاہر اور اسباب بھی تاریخی ہوتے ہیں، زوال کے وجوہات اور نتائج بھی تاریخی ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے بھائی وہ اصول یہ ہے کہ اخلاق، علم اور صلاحیت کار، ہائر اسکل، یہ تینوں جب تک فنکشنل رہتی ہیں، جب تک کوئی قوم باقی اقوام سے اخلاقی برتری، علمی فوقیت اور استعداد کار میں تفوق کی حامل رہتی ہے، اس وقت تک وہ تاریخ کی فنا کاری سے محفوظ رہتی ہے، تاریخ کی کسوٹی پر پورا اترتی رہتی ہے. لیکن جیسے ہی ان تینوں میں کوئی رخنا پیدا ہوتا ہے، کوئی کمزوری آتی ہے، تو محض نظریہ اور عقیدہ زوال سے نہیں بچا سکتا. اگر عقیدہ زوال سے بچانے والا ہوتا تو یہ دنیا دارالامتحان نہ ہوتی. سمجھ ہے نا؟ جو ہم سمجھتے ہیں کہ نعرہ تکبیر لگا کے کشمیر فتح ہو جائے گا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. نعرہ تکبیر کو میرے وجود کی سب سے بڑی قوت، میرے اعمال کی سب سے محرک بنیاد ہونی چاہیے. یہ صرف زبان کا فعل نہیں رہنا چاہیے. تو ان تینوں زاویوں سے کہ اخلاقی برتری، علمی فوقیت اور صلاحیت کار کا تفوق، اس میں آگے ہونا، اسکل، یہ جب تک ہم میں نہیں پیدا ہوگی ایک ریلیونس اور ایفیکٹیوٹی کے ساتھ، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو پیش آنے والے کسی بھی چیلنج کا نہ انفرادی سطح پر مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ اجتماعی اسکیل پہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں. تو اس کی فکر کریں، اس کو اپنی تعلیم کا موضوع بنائیں، اس کو اپنی تربیت کا ہدف بنائیں، اور کاموں کو، جو کام بھی ہے، میز اچھی طرح سے بنانا اللہ کو خوش کرتا ہے، جھاڑو خراب طرح سے دینا اللہ کو ناخوش کرتا ہے. تو جو کام جس کے ذمے ہے اس کو بہترین طریقے سے انجام دینا، اپنے آپ کو اخلاقی برتری کے مقام پر رکھنا، اور اپنی ذہانت اور علم کو دوسروں سے پیچھے نہ رہنے دینا. ان تینوں باتوں کے لیے ہر کوشش دینی اور انقلابی کوشش ہے. تو ہم ان کوششوں کی طرف دھیان نہیں دے رہے، نظام بدلنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، انقلاب لانے کے نعرے کر رہے ہیں، ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا
اونچا کرنے کے بڑکے مار رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے جو کلمت اللہ کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جھنڈا مفلوج ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہے، زندہ ہاتھوں نے نہیں اٹھایا ہوا۔ تو پہلے ہاتھ میں زندگی کی لہر دوڑائیں، اس کا فالج ختم کریں، پھر تو جھنڈا تیار شدہ حالت میں ہے ہی، وہ آپ لہراتے رہیے گا۔ تو جھنڈا 3 ہاتھوں میں تھاما جاتا ہے، وہ جو میں نے عرض کیا، علم، اخلاق اور ہائر اسکل۔